عورتوں میں حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے حیض آیا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی؟ کیا حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی؟ کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورتیں حیض سے پاک تھیں؟ آج کی ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی جا رہی ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو قرآن و حدیث اور مستند روایات سے ان سب سوالات کے جواب دیں گے۔ اصل میں اس موضوع پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل بہت سی ویڈیوز پھیل رہی ہیں کہ جن میں غیر مستند روایات پیش کر کے سادہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھ کر ہم سب اپنی ماں حضرت حوا علیہ السلام پر برائی باندھ دیتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ دوبارہ کبھی کوئی بھی آپ کو اس موضوع پر گمراہ نہ کر سکے۔ حیض سے مراد وہ خون ہے جو بالغ غیر حاملہ عورت کے رحم سے آئے اور اس کا سبب بیماری نہ ہو۔ اسی خون کے سبب کسی عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو ماواری نہ آتی ہو، وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے۔ حیض کی ابتدا کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ اس کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ حضرت حوا نے جب شجر ممنوعہ کا پھل کھایا، اسی وقت سے یہ بیماری عورتوں کے ساتھ لگ گئی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی۔ اس قول کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے رد کیا ہے۔ صحیح احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روزے اول سے ہے۔ آئیں اس بارے میں دو احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ جن سے ثابت ہوگا کہ حیض کی ابتدا پہلے دن سے ہی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ہم حج کے ارادے سے نکلے، جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا حائضہ ہو گئی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے تم بھی حج کے افعال پورے کر لو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ صرف ایک مقام مکہ سے 6-7 میل کے فاصلے پر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ سب سے پہلے حیض بنی اسرائیل میں آیا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تمام عورتوں کو شامل ہے۔ بالکل اسی طرح ایک حدیث ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے لیاف میں تھی، مجھے حیض شروع ہونے کا احساس ہوا جس طرح عورتوں کو ہوتا ہے۔ میں آہستگی کے ساتھ لحاف سے نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں خون آ گیا؟ میں نے کہا، مجھے حیض کی وہ کیفیت محسوس ہوئی ہے جو عورتوں کو ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ چیز تو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے۔ ام المومنین نے فرمایا، میں خاموشی سے اٹھ گئی اور اپنی حالت کو درست کیا، پھر واپس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، لحاف میں میرے پاس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، چنانچہ میں نے بھی آپ کے ساتھ لحاف لے لیا۔ اس موضوع پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب بھی قائم کیا ہے کہ جس کا نام حیض کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے کہ جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ امام بخاری مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا، جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، اور اس لیے بنی اسرائیل سے بھی حضرت آدم کی اولاد میں حیض موجود تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اور فتح الباری میں بھی
یہی ثابت کیا گیا ہے کہ حیض ابتدائی تخلیق سے عورت کو آتا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان روایات کی کہ جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ممنوعہ پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا، میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایات کو جھٹلایا ہے اور ان روایات کو غیر مستند اور ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض دراصل ایک طبیعتی مضر ہے جس سے ہر ماں عورت بلوغت سے سنیاس تک دوچار ہوتی ہے اور اس کو صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے، یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کی سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی مستحق ہیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہیں۔ حضرت عائشہ کا اشارہ حیض اور حمل کی تکالیف کی طرف تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئی۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی کہ انہیں حیض آئے، ان پر پہلے دن سے ہی لازم قرار دیا گیا۔ جو عورت اس پر صبر کرے گی تو وہ اجر کی مستحق ہوگی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی مرتکب ہوگی۔ امید ہے کہ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ نہ تو یہ کوئی سزا ہے عورتوں کی اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا علیہ السلام پر مسلط کیا گیا، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا، بلکہ حیض و حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہے عورتوں کے لیے، جن کا اللہ پاک بروز قیامت عورتوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ اے اللہ پاک ہماری تمام بہنوں کو اس آزمائش میں صبر و تحمل عطا فرما، ہم گناہوں سے دور ہو جائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔